میں آج حیران ہوں کہ میں کہاں سے بات شروع کروں. بلوچستان کا مرثیہ پڑھوں, بلوچ قوم کا مرثیہ پڑھوں, بلوچستان کے وسائل کا مرثیہ پڑھوں, کیا ان سیاسی لوگوں کا جو آج ہماری نمائندگی کر رہے ہیں کہ ہم بلوچستان کے وارث ہیں. وارث کیسے وارث تھے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ سے آپ کا وطن لٹ جائے, آپ کے وسائل پہ قبضہ کر دیا جائے. یہ کون سا ملک ہے؟ یہ کہاں کے لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ میں تو سب سے پہلے خان کلات کی قبر پہ مرثیہ پڑھوں گا جس نے اس جناح کو, اس لعین کو 3 ٹن سونا دیا تھا. آج اس کا فوٹو چل رہا ہے, ورنہ یہ کبھی بھی نہ ہوتا. یہاں کبھی بھی یہ پاکستان وجود میں نہ آتا. اگر اس وقت 3 ٹن سونا, سوچو کوئی معمولی بات نہیں تھی, 2 ٹن بھاولپور نے دیا تھا, تب یہ ورلڈ بینک میں پوری دنیا میں جا کے متعارف ہوا اور اس کی کرنسی بنی. ہماری کرنسیوں سے چلنے والا ہمارے وسائل بیچے گا, ہمارا مالک بنے گا. کوئی بتائے کہ بابو نوروز جب شہید ہوا وہ کیوں گیا جناب پہاڑوں پہ؟ وہ اس لیے گیا تھا, وہ دیکھ رہا تھا ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. ہمیں شہید ہوا, کس لیے شہید ہوا؟ وہ اس لیے شہید ہوا کہ اس نے دیکھا کہ بلوچ قوم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں بات کر رہا تھا مجید شہید پر. مجید شہید نے اس بھٹو کو مارنے کے لیے اپنی جان دی, جس کو پتا تھا آج بلوچستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اس بھٹو نے کیا کیا تھا؟ ہماری منتخب حکومت کو ختم کیا. آج کی منتخب حکومتوں میں تو یہ غیرت ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے. لیکن اس وقت سردار عطا اللہ مینگل, میر غوث بخش شنجو, نواب خیر بخش بری سب شامل تھے. اور اس دن سے بھی جنگ ہے, 77 سے بھی جنگ ہے, 47 سے بھی جنگ ہے. ہم نے کب جنگ نہیں لڑی ہے؟ کس بہاد پر بلوچ نہیں پہنچا ہے؟ اور اس کے باوجود پاکستانی ہمیں چھوٹا بھائی کہتے ہیں. ہمیں کوئی بھائی گیری نہیں چاہیے. جس طرح بنگالی ٹائگروں نے بنگلہ دیش بنایا, اسی طرح ہم بھی اپنا گریٹسٹ بلوچستان بنائیں گے, اور ضرور بنے گا. ہمیں بلوچوں کو جتنی لاشیں دینی پڑے. آج ہمارے 65,000 صرف بلوچ لاپتہ ہیں, 20-25 ہزار شہید کر دیے گئے. تمہارے پاکستانیوں کی تو 90,000 کی پتلونیں اتاری تھی دیا دے. ہمارے تو 1 لاکھ تم اس وقت غائب کر چکے ہو. اب تک ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ اب تک ہم یہ کہیں گے کہ بلوچستان کا کوئی وارث نہیں ہے؟ بلوچستان کا ہر پیدا ہونے والا بچہ, اوچی منہ سے کسی نے پوچھا تھا تمہاری جنگ کون لڑے گا؟ اس نے کہا یہ بچہ جو پیدا ہوا یہ لڑے گا. ہماری بلوچ کی جنگ بھی وہی جنگ ہے. ہم نہیں دیں گے سینتک, نہیں دیں گے ریکوڈیک, نہیں دیں گے ساحل, نہیں دیں گے وسائل. یہ اپنے دماغ سے نکال رہے پنجابی استعمار, یا امریکہ کا پٹھو یا ایران کا پٹھو. ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم اپنے وطن کے لیے پیدا ہوئے ہیں. دورا وینگل سے لے کے حمل ہول سے لے کے آج تک آخری شہید تک صرف شہادتیں ہم نے دی ہیں, اور دیں گے. جو قوم شہادت دے سکتی ہے وہ وطن حاصل کر سکتی ہے. جو قوم گھروں میں بیٹھ سکتی ہے, لاہور بن جاتی ہے, وہ کبھی آگے نہیں بڑھے گی. آج وقت ہے. آج اگر آپ 50-100 بندے آئے ہیں, چاہے اپنے بھائیوں کو کہیں اٹھو, اس سے برا وقت بلوچ قوم پہ کبھی نہیں آئے گا. آج آپ کے وسائل آپ سے چھن گئے ہیں. نہ آپ کا سمندر رہا, نہ آپ کا ریکوڈیک رہا, نہ آپ کا سینتک رہا, نہ آپ کے دوسرے حتیٰ کہ ماربل تک کے لیے ہمیں کراچی تک جانا پڑتا. ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ ہمارے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں, یہ منسٹر بنتے ہیں, اور آ کے ہمارے وارث بن جاتے اور کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, بل پاس ہو گیا. بل تھا یا یہ ریوڑیوں کی خیرات تھی جو تمہیں پتہ نہیں چلا؟ لیکن جن کو شرم اگر ہوتا تو یہ کبھی یہ الفاظ نہیں کہتے. یہ کہتے کہ ہم سوداگر ہیں, اور یہ واقعی سوداگر ہے جنہوں نے بلوچ قوم کا سودا کیا ہے, اور بلوچ قوم ان کو کبھی نہیں معاف کرے گی. مہربانی.